بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. تین جملے چل رہے ہیں، استعمال میں ہیں، بہت ہی گہرے ہیں، عمق ان کے اندر. محبت، عظمت اور اطاعت. یہ سالک کے لیے ضروری ہے، عام بھی سب کے لیے. محبت کیسے پیدا ہو؟ خود شان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین. جو سچے لوگ کون ہیں؟ علماء کرام، مشائخ. ان کے اندر گناہ کا تقاضا نہیں پیدا ہے. بعض بزرگ ایسے بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ میں 20 سال ایسا گزرا گناہ کا تقاضا بھی نہیں ہوا. یہ تقوی اس کو کہتے ہیں. آج بیان تو خوب کرتے ہیں تقوی پر، لیکن عمل نہیں کرتے. جانتے کہ کہتے کہ تم تقوی اللہ نے ڈرا. کیوں ڈرا؟ اتقوا اللہ سے ڈرو. تو یہ ہے کہ جب تم عمل کرو گے، صالحین کے صحبت رہو گے، تقوی آ جائے گا. اسی لیے اہل محبت آ جایا کرو. آج ہم لوگ اہل ثروت پہ جاتے ہیں، دنیا دار پہ جاتے ہیں، عہدہ ہے کسی پاس یا پیسے ہیں وہاں جائیں گے، لیکن اہل دل پر نہیں جاتے. اسی لیے قوم جو ہے برباد ہو رہی ہے. جہاں جہاں پہ آفات جو پریشانی بڑھ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے تقوی اختیار نہیں کیا، منمانی کرتے ہیں. تو محبت جب پیدا ہو جائے گی تو دو چیزیں ہوں گی. عظمت ہو جائے گی اس کے پاس، اور جو عظمت ہوگی ظاہر ہے کہ کسی کوئی دل میں بڑائی ہوتی ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے. تو نبی کی عظمت ہوگی تو اطاعت بھی ان کی ہوگی. آج نبی سے یا نبی کہتے ہیں سلام علیک، ان کی جو فرامین ہے وہ یہ من نہیں کرتا. کیسے رسول جھوٹا. جہاں پر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا فاتبعونی، ان کی اتباع کرو. وہ کوئی کلام ایسا کہہ ہی سکتے ہیں جو خلاف شرع ہو یا اللہ کے خلاف مرضی ہو. سوال نہیں پڑتا. صرف نے کسی کا ذکر کیا ہے. کوئی کلمہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی یہ وہی ہوتی ہے. دعا بھی انہیں میں ہے، کلمات بھی انہیں میں سے. تو یہ جب محبت ہوگی اور عظمت ہوگی تو اطاعت بہت آسان ہو جائے گی. جب اسی لیے خانقاہ میں نظام تھا کہ دیکھو انہوں نے ایک نمونہ پیش کرتے ہیں. نبی آپ سے اللہ نے فرمایا میں نمونہ پیش کر رہا ہوں، ان کی کرنا. جہاں جہاں اللہ نے فرمایا ایک نمونہ دے رہا ہو، دیکھو دیکھ لو. فلاں شخص کیسا تھا، نمونہ دیکھو. انہیں بزرگ جو اولاد ہوتی یا مجاہدین ہوتے ہیں وہ بزرگ کیسے تھے، نمونہ دیکھ لو. صحابہ اجمعین کی ہی شانتی ہے. نبی کے 100% اطاعت کی انہوں نے، کامیاب ہو گئے. تو محبت، عظمت، اطاعت، آج تینوں میں کمی ہو رہی ہے. وجہ یہ کہ ہمارا تعلق اللہ والوں سے گھٹ گیا، دنیا سما گئی. جب دنیا دل میں آ جائے گی تو اللہ کی محبت کبھی نہیں آ سکتی. اسی لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بتایا، پہلے لا استعمال کیا ہے. پہلے ہر چیز ہٹا دو دل سے، تب اللہ آئے گا. کلمہ طیبہ کے اندر لا الہ کہہ دیا، ہر چیز ختم کر دو بالکل. الا اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، جانتے نہیں کیا معنی کیا ہے اس کے، کتنی چیز کے اندر ہے. تو جو آج امت کے اندر یہ ہے کہ ہمارا کلمہ بھی درست نہیں ہے. جب کلمہ درست ہے تو عظمت کیسے ہوگی؟ لفظ بھی صحیح ہو، عظمت بھی ہو. قرآن پاک یہی ہے، عظمت بھی ہو اور صحت بھی ہو. کتنی نمازیں غارت ہو رہی ہیں آج کل. کتنی نمازوں میں واقعی ہے کہ سورہ فاتحہ میں چند آیت حروف ہیں، اس میں غلط ہو جائے نماز فاسد ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں صاحب اللہ معاف کرنے پڑھ لیا، یہ بالکل گنہگار ہے وہ شخص، حکم ربی کو توڑا. وہاں پر تو حکم دیا ان کے پوچھو جا کے، پہلے معلوم تو کرو اللہ نے کیا فرمایا. تو اس لیے محبت میں کمی ہو گئی. جب محبت کمی ہوگی تو عظمت کمی ہو جائے. پھر اطاعت کیسے کریں گے؟ ہاں اطاعت ہو رہی ہے نفس شیطان کی. ان قوم جو ملعون ہے یہود و نصارہ، اس کی ہم اطاعت کرتے ہیں. یہ قوم ملعون ہے، اللہ کی طرف مردود ہے وہ قوم، کیونکہ انہوں نے بغاوت کی اللہ تعالیٰ سے. یہ جب بھی زوال ہے قوم پہ عذاب آیا، ان کی کمی سے آیا. تینوں میں کمی تھی، اللہ کا عذاب آ گیا. ابھی جو عمر ایوب نے بیان کیا تھا، یہ ہلاکو کا واقعہ جو ہے
عبرتناک بھی ہے اس میں، اور نصیحت بھی دو چیزوں کا ہے. دو چیزیں اس کا مضمر ہیں، ایک شہادت ان کو جو انہوں نے، اور ایک ان کے تفسیر یہ دیکھو تم کو ہم شہید کرنا چاہتے، میں ایسا مدد تھے نہیں اب میں شہید ہو جاؤ. ایک ظالم مسلط کو شہید کر دیا. ایمان والے تھے وہ لوگ، گناہ تو کرے تھے. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، خود باری تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم کو کیا کروں گا، یہ اللہ ہی کے الفاظ ہیں. اگر تم شکر گزار ہو، اگر تم شکر گزار ہوگے تو ہم کیا کریں. آج ہم لوگ شکر گزاری نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. پھر اس قوم کے اندر بھی ایسے پیدا کیا اللہ، انہی کے اولاد میں سے انگریز ہوئے، انہوں نے توبہ کی اور کامل بنا دیا. ابو جہل سرکش تھا بہت زیادہ، اپنے وقت فرعون تھا. آپ نے فرمایا انہی کی اولاد ایک ہمالیائی، ایک کی اولاد کو تو اللہ نے سراہا، ایک کی اولاد کو اللہ نے تباہ کیا، ابو لہب کی اولاد. اس نے ایسے الفاظ سوال کیا آپ کی شان میں، جب یہ آیت نزول ہے سورت باہر بیٹھا دو کھول دو، باہر بیٹھا دو، یہ ذرا کھول دینا تھا. ٹھیک ہے وہیں باہر بیٹھے ہم لوگ، جگہ نہیں اندر ہے، باہر بیٹھ لو، باہر بیٹھ لو، وہ جگہ ہے بھی. آواز پہنچ نہیں مارتے، آواز ہے نہیں ادھر سے نہیں. ٹھیک ہے آپ. تو ابو لہب کے بیٹے نے گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے بددعا دی. سورہ لہب میں بددعا ہے، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ بددعا ہی تو ہے. اور بھی آگے ہے، اس کو بہت برا لگا سخت. آپ نے بھی بددعا کی، چونکہ کلام میں انہوں نے کیا سزا دیجیے. چنانچہ اس کی عبرتناک سزا ہوئی. شیر نے اسے لے لیا، اپنا لقمہ بنا دیا. جہاں جاتے تھے کہتے پروٹوکال ہوتا تھا پورا، جا رہے تھے چاروں طرف اس کے حوالی مالی ہوتے تھے اور بیچ میں تھا، کوئی حملہ نہ کر سکے. لیکن اللہ تعالیٰ جی سوچا اٹھا لیتے. انہوں نے فوراً اس کو ایسے شیر آیا اسی کو اٹھایا. ایک کی اولاد تو رضی اللہ تعالیٰ کہیں گے، ایک کی اولاد مردود ہے. اللہ کلام پہ پھر ایک فرقہ آج بنا گیا ہے، وہ اہل قرآن کہہ رہا ہے. اللہ بندے کیا سمجھو قرآن کو، ایک لفظ میں اندر جب تک حدیث نہیں پڑھو گے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا. لوگ ایک فرقہ آج کل ہے، میں قرآن کو مانتا نہیں. کیا تم جانو گے؟ تم نے پڑھا کچھ بھی نہیں. جہاد اس کو کہتے ہیں، شیطان مرد اسی لیے جانتا تھا، وہ مولم مرکوت تھا، وہ فرشتوں پڑھاتا تھا. خود اس کے اندر یہ تکبر آ گیا، اللہ نے اسے برباد کر دیا. تو جب جب خوف پہ عذاب آیا اسی وجوہات پہ آیا، محبت کی کمی، عظمت کمی، اطاعت کی کمی. یہ دعوت کام جو ہو رہا ہے کہیں نہیں ہو رہا ہے. یہ محبت پیدا کرو دین سے، عمل اطاعت کرو دین کی، اس کا نام تبلیغ ہے. جب تک اخلاص نہیں ہوگا کام میں برکت نہیں ہوگی. اخلاص سے کام کرو، اللہ کے لیے کام کرو، کوئی کام ہو اس میں اخلاص ہونا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب تم کونوا مع صادق عمل کرو گے. یہ علماء کرام مشائخ جو ہے ان سے باتوں سنو، غور سنو. ان سے شان گستاخی کرتی ہے، شریعت کی گستاخی تم نے کی، عذاب اللہ کو دعوت دیتے ہو. پوری قوم اس چیز برباد ہو رہی ہماری. حلت کو ہمت، حرمت کو حلت، یہ یہود کا شعار تھا. وہ قوم جو ہے حلال کو حرام کرتی تھی، حرام کو حلال کرتی تھی. آج وہی ہماری قوم آ گئی. کیا ہارا ہے سود لینے میں؟ فیکٹری میں کیا ہارا ہے لون لینے میں؟ وہی حلت لے، اس کو حرمت کو حلت میں جاؤ. جبکہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا نزول ہوا، شان نزول تھا سود کی حرمت کا، سب سے پسندہ مسلمان تھے اس وقت ان کو اور لینا چاہیے تھا، 50 گنا لینا چاہیے. جو بہت مفروض حد ہے. اس وقت آیت کا نازل ہوئی، یہ حرام تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. پھر بہت پورا رکوع بیان کیا. تو یہ چیزیں جو ہے آج قوم جو ہے اس کو ہیرا پھیری کرتی ہے. استراری کر رہی ہے، کیا استراری؟ کچھ یہ نفس کا بہانہ ہے. فیکٹری چل رہا تھا، پیسے آئیں گے، ٹھاٹ باٹ زندگی ہونا کیا ہے. اسی لیے آپ سے دعا مانگی، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ.
اللہ دنیا کوئی عیش نہیں، عیش تو آخرت کا ہے. اس لیے قوم جو ہے دین سے دور اور دنیا سے قریب ہو رہی ہے. ہر گھر پریشان حال ہے. پریشانی دور ایک ہی راستہ ہے، تو اتباع نبی کرو، اللہ کو عمل کرو. تمہیں غالب ہو، اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہیں غالب بشرط مومن ہو. ایمان والے وہی جو اطاعت کریں گے. آج ہم لوگ بغاوت کرتے ہیں. دو چیزیں یہاں پر جو ہے، اسی لیے اتباع رسول کے پہ خاص ہو رہا ہے. ایک واقعہ آج سے دوں، چونکہ اصلاح پیش نظر ہے، خامی کی بات ہے اور توجہ ذرا بہت ضروری ہے. ایک خطیب نے خطبہ بیان کیا، میں الحمدللہ بہت غور سنتا ہوں خطبہ. خلفائے راشدین کے لگا ہی نہیں انہوں نے، آخر میں نہیں کہا یہ گستاخی. میرے شیخ ناراض ہو کے بعد خطر میں حاضر تھا، انہوں ایک صاحب خود جمعہ پڑھا. یہ جماعت اسلامی کی شعار میں سے ہے کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں، حالانکہ ضروری کیوں سے اللہ نے لقب دیا ہے. ایک کھوٹ کی بات ہوئی. مکہ شریف میں بہت بزرگ تھے، وہ فرماتے یہ گستاخ خطیب ہے. یہ صحابہ کو رضی اللہ نہیں کہا، اللہ نے شاید نزول ہے ان کے پاس. جب بے خیر میں نکلے رضی اللہ، آخر میں کہہ تبھی اس کو آخر میں نہیں کہا انہوں نے، شروع سے آخر تک ہے ہی نہیں. ایمان ابھی اصلاح نہیں سن کے بیان بازی بہت ہے، مجاز بھی ہیں وہ. یہ چیز ہے کہ تربیت ہوتی دونوں چیزیں، تحریر میں بھی اور تقریر میں بھی. یہ ہمارا مشائخ نے باقاعدہ سکھایا. میرے شیخ مجھ سے کیسے لکھو گے، تربیت دی. یہ بات قابل اصلاح ہے. جب بھی صحابہ کا نام ہے رضی اللہ عنہ، اس کو کتاب تو نہیں لکھا ہوتا، رازات بنا دیتے ہیں. ادب کیا تقاضا ہے، قرآن پاک کے اندر خود نازل ہے رضی اللہ عنہ. ہم پہ کہنا ضروری ہے، ارشد ہے. یہ حضرت والا تو میں نے خود بہت بڑے خطیب بزرگ تھے مکہ مکرمہ مکی، وہ کوئی خطیب بغیر نہیں اسلام کہتا تھا، ایک بہت گستاخ خطیب ہے. ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نے کوئی لگا تھا، بہت ناراض ہوتے تھے. یہ گستاخ رسول ہے. آج ہم لوگ پوپٹ کہتے ہیں رسول اللہ، ادب ختم ہو گیا. سیدنا لگاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم لگاؤ. یہ کیوں تربیت نہیں ہوئی؟ ایک ایک چیز پہ پکڑ ہوتی تھی. تحریر میں بھی شیخ پکڑتا، تقریر میں بھی شیخ پکڑتا. آج اسی کیا فودا نہیں کہ اسی لیے تعلق اللہ کب رہے گا، ایسے تعلق قائم کو ایجاد کرنا کافی نہیں، بالکل نہیں. بہت تعجب میں ہوا کہ کیسے ہوا. کبھی ان سے کہیں کہ استغفار بھی کریں، صلاۃ توبہ پڑھیں. اور آئندہ بے خیال ایک اور تھا، بڑے اچھے خاص مخرج لگائی دے اللہ تعالیٰ نے. بعد میں نے کہا آپ نے کیا غضب کیا گیا، کتاب میں نہیں لکھا. آپ کا یہ پڑھاتے ہیں کبھی، ہر محاطی جب درس دیتا ہے آپ کا نام آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پورا کہتے ہیں، پورے جماعت کہتی ہے، کہیں لکھا نہیں ہے. یہ عظمت ہے. ایسے صحابہ کے سامنے گستاخی ہو جائے گی. یہ دوسرا شعار ہے کہ انہوں نے ایسے لیکن ادنا سے ادنا صحابی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ولی سے افضل ہے. ہر بزرگ ہم ادب سے لیتے، صاحب لگاتے ہیں، جواب لگاتے ہیں، کہیں لکھا تو نہیں ہوتا ہے. ادب وہی تقاضا ہے. خلفائے راشدین عموماً، خاص طور سے خلفائے راشدین تو ضرور کرنا چاہیے. سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ضرور لگانا، سید حسن رضی اللہ تعالیٰ ضرور کرنا چاہیے. باقی بعد میں پھر کہتے ہیں رضوان تعالیٰ اجمعین. یہ کوتاہی کی بات ہے. یہ ایک دوسرا واقعہ، ایک شخص نے نصرانی کا لوگ حضرت مجاز میں ہیں، انہوں نے ایک اجازت دی اور اوپر شروع نقل طبرانی نے نقل کی کہ جس کو دیکھ اللہ یاد ہے، اس طریقے انہوں اور نیچے سے میں نے کہا تم دیکھ لو بس. خود اکٹھا کی بات، وہ تو صالح کچھ مبتلا ہو جائے گا. تم نے مناقب بیان کی جس کے اندر خوبی ہو گیا کہ وہ اس میں خوبی تم نے ظاہر کیا، تم یہ خوبی اس میں دے رہا ہوں. طبرانی روایت کو نقل پکڑ لیا. جو بیان کریں گے کہ اللہ کو دے، جس کو اللہ یاد آ جائے اس سے تعلق قائم کرو. اجازت میں کیسے تم نے دیا؟ پورے اس کے طبرانی روایت نقل کر دی کہ میں نے خامی ہے، تمہارے ناکامی ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ بیان فرما رہے تھے، ایک زبان سے جمعہ نے کہا یہ بات مجھ سے سنو گے. تھوڑی دیر بعد حضرت تنبیہ ہو گئی، فوراً اور اسی مضمون میں رکھا. ارے میں نے کیا کہہ دیا؟
یہ تو اجمو چلا ہو جاؤں گا، مجھ سے ہی سن لوں گا، اللہ کیا کوئی بات تو نہیں تھی، یہ جملہ نکلا کیسے؟ یہ ہے ہمارے اکابر، یہ جملہ نکلا کیسے؟ مجھ سے سن لو گے، یہ اس لیے اس کو کہتے ہیں جب تعلق اللہ بڑھے گا الفاظ میں بڑی بہت سوچ بول دیتے ہیں، اکابر بہت سوچ بولتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر ہیں، اس کا انتظار کر لو۔ ہم جو لفظ کہتے ہیں کانو تعالیٰ جس سے آیا ہے کہ احسان کیوں کہتے ہیں، اللہ تم دیکھ رہے ہو، نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا یہی ہے کہ اس کو انتظار کر لو، کیفیت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر، تب سے گناہ نہیں کرے گا، وہ اسے بعد آئے گا۔ تو جہاں جہاں پر یہ تنزلی کیوں آئی ہمارے، ہم نے اپنے اصلاح نہیں کی، تعلق اللہ پڑھنے کوشش تو کرو، ایجاد کا بھی بالکل نہیں ہے، مجازین سے ہم کامل ہو گئے اور سخت ضرورت اس کے اندر ہے۔ یہ تلاش یہ ہے کہ استغفار صلاۃ و توبہ کم سے کم 20 رکعت، اور آئندہ کے لیے ان کو بھی ہے بہت ماشاءاللہ اچھے مقرر آئے تھے نینیتال کے علاقے کے، کیا تم نے عظمت نہیں صحابہ کی تمہارے اندر؟ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں، آپ جیسے عام زبان ہے، آپ کے نام میں رسول اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ، اللہ کے بندے، اتنا جب کہ عظمت بھی ہونا چاہیے، اسی کا نام ہے، محبت ہوگی عظمت بھی ہوگی اور اطاعت بھی ہوگی۔ آج اطاعت ہم لوگ شریعت نہیں کر رہے ہیں، نفس کی اطاعت کرتے ہیں، شیطان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کیا، بیٹا علماء پاس جایا کرو، ان سے حکمت باتیں سیکھو گے، ان کے ادب بھی ہے۔ اسی لیے جتنے انبیاء علیہ السلام بڑے مقربین ہوتے ہیں بہت ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اتنا ڈرتے کیا ہے، کوئی گناہ نہیں دیتا۔ سیدنا علیہ السلام سے دل کی آواز بہت دور تک جاتی تھی، یہ عظمت تھی اللہ تعالیٰ کی، جبکہ خلیل اللہ ہیں وہ، تو یہ چیز کیسے پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ تقوی کی برکت سے، جتنا تقوی ہو گئے، جتنا روح اللہ ہو گئے، گناہ سے بچو گے، نسبت ترقی ہوگی۔ آج تنزل ہو رہی ہے، یہاں دیکھو کام ہے مقصد اشاعت دین کا، مقصد جماعت بالکل نہیں، دین کو آگے بڑھاؤ، اشاعت کو لگو ثواب ملے گا، نہ پیدا ہو چند ہوائی تو ختم ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اسی لیے پوری امت کے اندر عام طور پہ یہ تنزلی ہو آ رہی ہے کہ عظمت نہیں رہی، شریعت کی عظمت، دل میں عظمت ہو۔ ایک واقعہ شاہ ولی اللہ صاحب لکھا، ایک بہت بڑے وائز مطلب عالم زبردست بیان کیا انہوں نے، تھا فرمایا کہ رات ان کو نقل و حرکت دیکھو، ان کے آدمی گئے تھے، مسجد میں داخل ہوئے، بائیں قدم رکھا، ایک تو یہ علم الگ ہے، بیان بازی الگ ہے، اور ٹخنے جو ہے ڈھکے ہوئے تھے ان کے، فرمایا کیا اثر ہوگا، تم نے نبی اتباع نہیں کی اور بیان بازی خوب ہو رہی ہے۔ یہ بیان بازی آج کا نام ہو رہی ہے، سکھاتے ہیں کیسے بیان کرو گے، کوئی سکھانے لگا، اس پہ ناراض ہو سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ ہے، کوئی لفاظی ادارہ کہتا ہے، فرمان ناراض ہوتے تھے، عمل کرو، جتنا تم نے دیکھا سیکھا، عمل بھی تو کرو اس پہ، خالی بیان بازی۔ اسی علماء کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور پہلے عالم اصلاح کراتا تھا اپنے باپ جاننے کے، خود بڑا گنگوئی بناتے، میں کیوں گیا ان کے پاس، مجھے علم میرے پاس ہے، عمل ان کے پاس ہے، ہر چیز پہ ان کے نگاہ، اللہ نے خود چمکایا ان کو، جن کو اللہ نے تقی برکت سے علم دنیا کہتے ہیں اس کو عطا فرمایا، بڑے مشاہیر ہمارے ہیں، انہیں میں سید احمد شہید رابعی نمبر آتے تھے، عالم نہیں تھے لیکن تقوی اعلیٰ درجے کا تھا، اس کی برکت سے بڑے بڑے علماء سے بیٹھ ہوئے جا کے، وہی جب تشریف لگا آداب تھا، رواج بڑے محدث، گھر میں رواج کیا تھا، تسلیم، آداب، بندگی، انہوں نے پورا سلام کیا، سنت زندہ ہو گئی، جانتے تھے ادھر توجہ نہیں ہوئی، اسی لیے عالم کا قول پھر دلیل نہیں بنے گا، ہم نہیں سمجھنے کہ پوچھ لو جا کے، اب بیچارے جو ناقے ہوئے پڑھے لکھے نہیں کیا سمجھے گا، اسی لیے جو بات سنو اس میں لوگ پورے کرتے ہوئے حالتی کی بات ہے، ہم تو جانتے بھی نہیں، تو اخلاص پیدا ہوتا ہے اللہ والوں صحبت سے، تحریر میں بھی تقریر میں بھی،
عظمت ہوتی ہے اللہ اور صحبت سے. جو میں تھا خطولی خطیب بیان کیا اچھا تھا. میں حضرت صاحب والا میت میں لگا ہی نہیں رضی اللہ تعالیٰ نے. کیسے غصہ ہے. آج ہمارے گھروں میں سنت کا جنازہ نکل رہا ہے. نام کے سننی کام سننی نہیں. سنت کے بعد عشق پیدا کرو. جب عشق رسول پیدا ہوگا عشق اللہ پیدا ہو جائے گا. کیونکہ اللہ نے کہا تم ان کی اتباع کرو میں تو محبوبہ نہ لوں گا. اللہ نے خود تم نے ان کی اتباع کی میں تو محبوبہ نہ لوں گا. تو دین کے تنزلی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے عمل کا جذبہ نہیں رہا. سنتے تو ہیں عمل کا جذبہ پیدا کرو. تو جہاں جہاں پہ تنزلی اسباب اس میں یہ بھی ہے شریعت سے ہم لوگ ناواقف ہو رہے ہیں. اور یہ دین ہے اصل علوم کی. جب اعلیٰ درجہ سے میں نے دعویٰ کیا ہے کوئی شخص اللہ والا میں سائنس پڑھ لے عالم باللہ بن جائے گا. اللہ والا اس کو کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری. اعلیٰ مقام ہوگا سائنس پڑھ لو. سائنس پڑھتے ہیں پیسے کے لیے اور دیکھ لیے ہماری ٹیکنالوجی ہے اللہ کے بندے پیسے نہیں ہم کو معرفت میں لے گئے. اللہ نے اس میں سائنس کے اندر وہ چیز رکھی کوئی بھی وہ گمراہی نہیں اختیار کرے گا باغی نہیں بنے گا. اے مالک کیسے بغاوت کروں میں کیسے کیسے ایک کیونکہ میں طبیب ہوں ایک ایک عرض کے بارے میں سوچتا ہوں تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہے کونوا صادق اثر. اللہ والے پاس جاؤ گے ان کے پاس تم رہو گے ایک ضلع پیدا ہوگی روشنی آ جائے گی. پھر آنا نکالے تمہاری. ایک بہت وکیل تھے کراچی کے اس وقت حضرت والا کی خدمت گئے وہاں تھانے خدمت میں تو خود اشکالات حضرت نے ایک جملہ فرمایا. ایک وکیل آئے تھے میں ان کی کیل نکال دی. وہ تانا ہوتی نا تو بہت اچھا. اس وقت جب حاضر ہوا وہاں موجود تھے کراچی کے اندر وہ تو گو میں ہی یہ جملہ ایک وکیل آئے تھے میں نے کیل نکال دی. یہ اللہ والوں کی تربیت اس کو کہتے ہیں. انا ہوتی میں تو پڑھا لکھا ہوں میں تو پروفیسر ہوں میں تو سائنٹسٹ ہوں. کیا تم نے پڑھا انا کیسے آ گئی تمہارے اندر. یہ ہوتی ہے انا کو فنا کر دو. انا نے رونا گیا ابلیس کو مردود ہو گیا. انا تھی اس کے اندر. یہ مٹی سے پیدا میں آگ سے پیدا آگ اوپر جاتی نیچے جاتی اللہ نے دکھا دیا. ہر چیز سے پہلے تربیت دو اور دعا بھی کرو. بیان سے پہلے ضرور رضو اللہ اللہ کوئی کلمہ ایسا نہ نکلنا جو آپ کے ساتھ گستاخی ہو یا نبی کے اولیاء اللہ کے سامنے. یہ دعا بھی کرنا چاہیے. اور پھر بات دیکھیے جو اتنی شفقت نبی کی ہے اتنی پیاری نصیحت فرمائے یہ کفارہ مجلس سے یہ دعا پڑھ لو. کوئی لفظ بے خیر نکل گیا اسی طرح بھی کیسے ہوگی دعا پڑھ لے. صبح شام کے اعمال کو دیکھو اور دین پہ چلنے کی کوشش کرو. اللہ نے نعمت دی ایمان دولت دی ہے. وہ تو بتائیے اس کا مرکز ہے مرنے والا ہے ہمارا ایمان ہمارے اس پر ہے. لیکن کیا تیاری کی ہے وہ تنظر اللہ نے کیوں فرمایا اپنے کو دیکھ لو کل کو کیا تمہارا معاملہ پیشہ میں ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اشارے فرمائے پورے قرآن پاک کے اندر ابدی تک حضرت ابد تک کے حالات اللہ نے بیان فرما دیا. ہم لوگ ناواقف مسلمان ہو گئے وجہ ایک علم ہمیں دور ہو گیا. جو قوم نے محنت کی ادھر سارا نے سائنس کی پوچھ دے کے کہ تم ان کو لے لو یہ خود ہی دین بھول جائیں گے. اس لیے قوم جو ہے تباہی پہ جا رہی ہے. حیا ختم ہو رہی ہے. اگر حیا ختم ہوگی ایمان رخصت ہو جائے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو کہ ہمارے اخلاق کیسے ہو رہے ہیں. آج کل اشاعت اسلام ہوا اچھے اخلاق سے آپ نے اشاعت کیا. خلق العظیم تھا آپ کے اوپر اچھے انداز پیش کیا انہوں نے. یہ چاہتے قوم جو ہے جہاں کہتے ہو آپ نے فرمایا کہ میں تم کو جہان آگ سے بچا رہا ہوں تم جاننا چاہتے ہو. یہ اسی شفاعتی امت پر کہ کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. اسی لیے آپ نے مختصر سے وظیفے بتا دیا. وہ ایک واقعہ عرض دوں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد اے ابو درداء ان کلمات کو 4 بار پڑھ لو گے جہنم آپ سے محفوظ جاؤ گے. اتنے چھوٹے جملے اور اتنی پیاری نصیحت. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
اس سے میں نے کیا کہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، سب کو یاد ہو جائے گا، چھوٹی موٹی خطائیں دور ہو جائیں گی. اسی کو کہتے آپ نے ارشاد الدین یسر، دین آسان ہے، جنت حاصل ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر آسان نسخہ ہے. لوگ مشغول ہے بہت، ترتیب دیا چھوٹا سا وہ ہے، تو اس میں اس کا نام رکھا ہے جو پنج وقتہ وظیفہ جو ہے، مختصر نام ہے مختصر وظیفہ، کم وقت پہ نفع کثیر. بہت مشغول ہے لیکن اس میں تو نکالے ہی وہی 2 منٹ کیا لگے گا. 20 بار استغفار، 10 بار درود شریف، 10 بار قل اللہ شریف، اس کا نام مختصر وظیفہ. یہ سب حدیث پاک سے ثابت ہے. اس جگہ الدین یسر، ہر نماز پڑھو گے تلاوت بھی ہو گئی، درود بھی ہو گیا، استغفار بھی ہو گیا. 5 وقت کا مشکل ہے. ابھی جا رہا تھا مجھے عزیز ساتھ تھے، انہوں نے کہا جب مسجد جاؤ تو کیا پڑھو گے، یہ کتاب کہیں نہیں ملے گا، یہ تجربات کراتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اس استدار سے کہ میں بیت اللہ جا رہا ہوں، چونکہ یہ مسجدیں اللہ بیت اللہ کا ٹکڑا ہے، قیامت سب مل جائیں گے، بیت اللہ مل جائیں گے. یہ عظمت ہو کہ میں اللہ کے دربار جا رہا ہوں، بیت اللہ جا رہا ہوں. یہ مسجد جاؤ ثواب ملے گا، راستہ بھی قطع ہو گیا ثواب مل گیا. ہم لوگ بات کرتے ہوئے جاتے ہیں، راستہ طے ہو گیا ثواب نہیں ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ کیا مشکل ہے. واپسی میں کیا پڑھو گے، اب کہاں سے الحمد الحمدللہ کثیرہ. اللہ آپ نے مجھے فضل سے ہم حاضری ہو گئے، نماز پڑھی تلاوت کی، اب الحمدللہ آپ کا شکر بہت زیادہ کثرت سے آپ شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ کثیرہ، راستہ طے ہو جائے گا ثواب ملے گا. اتنا آسان نسخے. تو یہ جب کیس اب ہو رہا ہے جب کونوا مع الصادقین عمل کرو گے. ہر ایک کو چاہیے کہ اب تو اسلام میں لگا، اسلام میں لگو گے کامیاب ہو جاؤ گے. آج مشائخ محنت کرتے ہیں، لوگ اب کہ میری مانو یہ چل رہا ہے. واقعہ بیان کر دوں، شاہ وسیع اللہ صاحب فرمایا حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ اول تھے شاہ وسیع اللہ صاحب نور رحمان کو دو، بچہ بھی طریق جانتا ہے. جو چھوٹا بچہ وہ طریق جانتا ہے، یعنی وہ روتا ہے تاکہ شفیق ماں اس سے پہنچے، اس کو دودھ پلائے. یہ اللہ والوں کے کلمات میں بڑے اثر ہوتا ہے. بچہ جو روئے گا تبھی میں دودھ پلاتی ہے. وہ طریق سمجھ گیا، میں کس طریقے سے میرے قریب آ جائے، میرے منہ دودھ پلائے اور رونا لگتا ہے. جب بچہ ہنستا کبھی ماں دودھ نہیں پلاتی. بچہ طریق جانتا ہے، جب وہ روتا ہے شفیق ماں اس کے پاس پہنچتے دودھ پلاتے ہیں. جس طرح ماں شفیق ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ شفیق ہے. مگر تمہارے گیرازاری کا انتظار ہے، تم رو کیا پیاری نصیب کی، مگر تمہارے گیرازاری کا انتظار ہے، لہذا کام طریقہ سے ہوگا. لوگ نہیں کام کرنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں. دنیا میں سب کام ہو رہے ہیں، عجیب بات ہے سب کے سب ہم ہی لوگوں کے کام کو چاہتے ہیں ضائع کر دیں. یا اللہ والا ہے کیا خانے میں ہے تبھی ہلاتے رہتے ہیں. یہ ہے ہمارے شیخ. یہ لوگ جو یہاں آتے ہیں اپنے کام میں تو ہوشیار ہیں، مگر ہم لوگ کوئی بات کہتے ہیں تو اپنے کمعقلی اور بیوقوف کا اعتراف کرتے ہیں. حالانکہ لوگ بیوقوف نہیں ہے، بس بات اصل یہ ہے کام نہیں کرنا چاہتے. اس کی باتیں کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو طریق بتاؤں، باقی راستہ کھلتا اسی پر ہے جو اللہ تعالیٰ فضل ہو جائے. اب کس پر کھولے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس پر راستہ کھولیں گے. حق الیقین کے منزل میں کوئی شخص راستہ تعین نہیں کرتا جب تک کہ اس بات کی راہ کی رہنما نہ ہو جائے. آپ کی اتباع نہ فتح بہنی بھاگ گیا. یہ آج ہم لوگ سنت سے بغاوت کر رہے ہیں، بیان کرتے ہیں، بیان بازی ہوتی ہے، لفاظی کہتے ہیں اس کو. عمل دیکھو پہلے. جہاں جہاں اسی لیے ہے تنزلی ہے، دین میں کیوں آئی تنزلی؟
मदारिस के अंदर खचातानी क्यों हो रही है? इसलिए कि हमने अजमत दिन कर नहीं रही, बस वही इमारत की है, होते कि इसकी तनज़ुल आ रही है। अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह से डरो। आज हमारे अंदर खौफ खुदा नहीं रहा, जो चाहे मुंह फट कर दिया, जिसको चाहे इसे क्यों नहीं। और वजह यह है कि हमारे पेट में हराम माल जा रहा है। तो उन्होंने बात अर्ज की थी, बहुत बड़े मुफस्सिर रोजे हैं माना अहमद अली आलिम शेख अव्वल थे। उन्होंने फरमाया कि दुआ कबूल की जो होती है 80% वो लोग हैं जो हराम खोरी मुब्तला है, 10% वो लोग हैं जो बेनमाजी खाना खाते हैं, 10% वो लोग हैं जो उलमा की शान गुस्ताखी करते हैं। आज उम्मत की मुब्तला है, इसलिए कि आयत का नुज़ूल जो मुतफ़्फ़िफ़ीन में आया इससे खोटा है। हम लोग जिस शोबे में जाते हैं खोट पैदा करते हैं, हालांकि तो आयत में है, इसमें वईद भी है। इसलिए जो जिस शोबे में हो ध्यानदार इस काम करे वो कामयाब हो जाएगा। साहबा यही शांति, उनके अंदर आदर तक़वा था, खशियत बहुत थी कि मेरा मालिक मुझको देख रहा है। बस अल्लाह ताला समी बसीर अलीम बसीर है। ये इस्तेदार हो जाए कि गुनाह अभी है, बड़ा सर है जद्दे में, तो क्या जब से तुम्हें बताया मेरा मामूल है ज़रा कोताही होती है अपने उसमें दफ्तर के औकात में, ये फ़ौरन ज़हन आ जाता है अल्लाह ताला समी बसीर अलीम खबीर, मैं फ़ौरन चौकन हो जाता हूँ। ये है ताल्लुक़ मल्ला कैसे बढ़े, उनके पास जाओ इस नियत से कि मेरा जो कमी है उसको दूर करना है। ये डॉक्टर पास जाता है, बीमारी लेकर जाता है, नहीं, डॉक्टर बताता है, सेहत हो जाती है। आज हम लोग अल्लाह पर जाते हैं, गुस्ताखाना लहजा से मत करते हैं, उनके शर्म में गुस्ताखी करते हैं, इसीलिए कौम फैला भी आ रहा है, तुम्हारी अक्ल मस हो गई है, तुम कुछ नहीं जानते। तो आलू जितना बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो, अपने अख्तियार चीज़ है। यहाँ तो एक कोटा मुकर्रर है दुनिया में, इस कोटे में भी दाखिला नहीं होगा, हर जगह कानून है, नौकरी में हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, हर जगह मत है, लेकिन जनक कोई कोटा नहीं नन का है, जब चाहो तुम दाखिला दे दो। शर्त क्या है? गुनाह से बचो, एक है बस, गुनाह से बचो, ईमान टिकट ले लो, हम तुम्हें ध्यान देते हैं। ये सब के लाखों लाख के करो, अरबों खरबों मखलूक है, सबको ध्यान मिल जाएगा। ये शर्त पूरा करो। शर्त के लिए आपको भी की बेसत हुई कि देखो शर्त बता दो उनसे, हम जन्नत दे इन शर्तों पर। जैसे एक जुमला आजकल काबिल इस्लाह है, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, कलाम है कुरान पाक है। अल्लाह ताला ने फिर फरमा दिया, वजह खुद बारी ताला ने की, ये मजमून मक्के मुकर्रमा में हज़रत खिदमत का कि 14 पारे सूरह हिज्र जो है आखिर में था कि 3 शर्तों के बाद कोई सी गुनाह हो गया तौबा कर ले और इस इस्लाह कर ले, बाद गफूर रहीम है। ये शर्त है पहले, कोई गुनाह किया तौबा कर दे और इस्लाह भी कर दे, बाद गफूर रहीम। ये है आज जो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, तुमने मजाक आज आयत का, यही आयत का नुज़ूल बात सूरह ज़ुमर में है, जब सहाबा वो लरज़ रहे थे तब तसल्ली देता मैं, तुम डरो नहीं, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, तुम तौबा के। दोनों मजबूत अलग अलग हैं, एक में तंबीह है, एक में इशारत है। ये चीज़ आज हमारा इल्म से हम नाकाफी नावाकिफ हो रहे हैं, तो कैसे हमारी उससे सुलह होगी। आज का खुलासा ये है कि मोहब्बत पैदा करो अहले मोहब्बत से, उनकी अज़मत भी हो और इताअत भी हो, इससे है आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं होगा। हुज़ूर शान में जिंदगी में कोई गुस्ताखी के कभी कामयाब नहीं हुए। जिस चीज़ से जैसा अल्लाह ने उससे फ़ौरन उसका बदला ले लिया। ये भी है भाई, तौबा करते रहे, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। मौलाना अली मियां साहब नवर मरकदहू इस कदर खशियत गालिब थी, बिल्कुल आखिरी या मौत में दुआ से पहले यानी करवट लेते थे और ये अल्फाज, ए अल्लाह माफ़ कर दीजिए, दाएँ करवट ए अल्लाह माफ़ कर दीजिए, माएँ करवट ए अल्लाह माफ़ कर दीजिए। ये थे हमारे बुजुर्ग, इतनी खशियत थी उनको। नबी भी तो जब इस्तग़फ़ार करोगे, मालिक को राज़ी करोगे, दिन में सुकून भी होगा, और सुकून तो जन्नत में मिलेगा, या तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। दुनिया में जितने इंसानों के में बहुत सुकून से सवाल नहीं पैदा होता।
وقت کی قدردانی، نماز کا اہتمام، تلاوت کے معمول، صحت کے ساتھ. چاہے ایک رکوع پڑھو، صحت پر یاد تو کر لو بھائی. انگلش کا اصول یہ ہے، جو فاؤنڈیشن کہتے ہیں، پہلے بتاتے ہیں تلفظ کیسے پڑھو گے. یہ سیکھا فن قرات سے. عربی کے اندر جو قرات اسے کہتے ہیں، راگ مالا تو ہے نہیں اس کے اندر. حروف کا صحیح ادا کرنا، اس کو انگلش میں فونیٹکس. ان کیا بتاتے ہیں ہمارے استاد انگلش ہوتے ہیں، وہ بہت ماہر تھے اس میں، بولتے اسی انداز سے تھے، فون پڑھاتے بھی بولتے بھی تھے. آج ہمارے قرآن پاک میں بڑی غلطی ہو، جب کوئی فکر نہیں کرتے اور جگہ جاتے ہیں. مستحب پہ عمل ہو رہا ہے، یاد رکھو، مستحب پہ عمل ہو رہا ہے لیکن واجب چھوٹا جا رہا ہے، فرض چھوٹا جا رہا ہے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ قرآن پاک کے پہ بہت ہمارے کوتاہی ہو رہی ہے، عظمت ختم ہو رہی ہے، اس کی تلاوت ختم ہو رہی ہے اس کے اندر، تو اللہ کا عذاب تو آ جائے گا. خود شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے فرمایا جب جیل میں تھے کہ اسباب زوال مسلمانوں کی تھا کہ قرآن پاک کی طرف بے توجہ کی. یہ جو پورے مغل دور ختم ہو گیا اسی اس میں، یہ زوال کے اسباب تھے. عظمت تھی قرآن پاک کی، بادشاہ چھن گئی. تو استغفار کرو، جو وقت گزر کے آنے سے رہا، اور مالک سے بولو. رو رہے کیا پھر تم رو، آپ نے فرمایا بکا کہتے ہیں رونے کو. آپ بکا کرو گے اللہ تعالیٰ فور ترحم ہوتا ہے، جیسے بچہ روتا ہے ماں دودھ پلاتی ہے، ایسے تم ہمارے خالق مالک ہیں. اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے آپ جو ہے مجھے پکڑ میں لگیے گا. اے اللہ پناہ چاہتا ہوں آپ کے غضب سے، یہ دعا ہونا چاہیے. اے اللہ پناہ چاہتا آپ کے غضب سے، اللہ آپ کے قہر سے، یہ دعا. یہ چیزیں اللہ والوں کو سمجھ ملتی. جا کے وہاں جا کرو، اس سے استفادہ کرو تو عمل کا جذبہ لے کے رہو، کامیاب ہو جاؤ. دعا کرو تو عمل توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ سیدنا علی سیدنا مولانا محمد کا فرمایا. صلی اللہ علیہ وسلم. چلنا شروع کریں تاکہ عروج پہلے دعا قبول ہوتی ہے. جو مسافر کریں آ جائیں.